الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ عقیدہ تحویہ میں شباب، امام تحاوی رحمہ اللہ کے قول کہ وہ شفاعت جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مدخر کر کے رکھا ہے، وہ شفاعت حق ہے۔ اسی پہ گفتگو چل رہی ہے اور اسی کے ضمن میں اس بات پہ بھی گفتگو کی گئی تھی کہ کیا انبیاء کی جاہ سے یا انبیاء کی قدر و منزلت سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ ایک مسئلہ اسی سے متعلق ہے اور واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں لوگ قحط سالی کے شکار ہو گئے، بارش کا نزول نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے درمیان موجود تھے، زندہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کرتے تھے اور اللہ تعالی ہمیں سیراب کرتا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو اب ہم کس کے پاس فریاد لے کر کے جائیں، کس سے دعا کرائے، کون ہمیں نماز پڑھائے استسقاء کی؟ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے گزارش کی کہ آپ ہمیں استسقاء کی نماز پڑھائیں۔ ٹھیک ہے نا شباب؟ یہ پورا واقعہ ہے اور واقعہ صحیح ہے۔ اب اس واقعے کا سہارا لے کر کے شخصیت پرستی کے مؤیدین، جن کو ہم اپنی زبان میں دیوبندی کہتے ہیں، قبوری کہتے ہیں، ان لوگوں نے اس واقعے سے سہارا لیا، ان کے علماء نے، اور کہا کہ دیکھیے انبیاء اور صالحین کا واسطہ دینا اور ان سے توسل اختیار کرنا یہ مشروع ہے اور شریعت کے عین مطابق۔ اگر انبیاء اور صالحین کا وسیلہ اختیار کرنا درست نہ ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے وسیلہ نہیں اختیار کرتی۔ استدلال صحیح ہے؟ ابھی تک بظاہر تو استدلال صحیح نظر آ رہا ہے۔ لہذا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وسیلہ اختیار کر سکتے ہیں تو ہم ان شخصیات سے وسیلہ کیوں نہیں اختیار کر سکتے، ان شخصیات کا وسیلہ کیوں نہیں اختیار کر سکتے جو شخصیات حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اشرف ہے اور افضل ہے؟ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس سے افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ اتقیٰ ہیں یا نہیں ہیں؟ اصلح ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل ہے، کسی کا کوئی شک نہیں، کسی کا کوئی کلام نہیں ہے۔ تو جب ایک مفضول کا وسیلہ اختیار کرنا درست ہو سکتا ہے تو ایک افضل کا وسیلہ اختیار کرنا کیوں درست نہیں ہے؟ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں تو یہ 24 نمبری وہابی لوگ کیوں ہم پہ بدعتی ہونے کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا شباب؟ یہ ہے ان کا شبہہ۔ اور اسی حدیث میں جو حضرت عمر اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ ہے،
اسی واقعے میں ان بریلویوں کے شبہے کا رد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبیک فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبیک فاسقنا، کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، جب تک ہم نے آپ کا وسیلہ اختیار کیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہیں تو ہم آپ کے چچا کا وسیلہ اختیار کر رہے ہیں۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، اتقیٰ ہیں، اس میں کسی کا کوئی کلام نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کیا ان کا وسیلہ اختیار کیا جانا یہ درست ہے کہ نہیں درست ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں؟ اگر درست ہوتا تو پھر عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کبھی منتقل نہیں ہوتے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور تمام صحابہ اکرام نے یہی سمجھا کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، ہمارے درمیان تھے، تب تک ہم آپ کا وسیلہ اختیار کرتے تھے، لیکن آپ کے انتقال کے بعد اب آپ کا وسیلہ اختیار کرنا ہمارے لیے مشروع اور جائز نہیں ہے، اس لیے ہم منتقل ہوتے ہیں کسی دوسرے شخص کی طرف۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ اور یہ چیز شریعت کے اندر مشروع ہے، مسنون ہے کہ جو شخص اتقیٰ ہو، جو شخص متقی ہو، جو شخص صالح ہو، با کمال ہو، با فضل ہو، امامت میں اسے آگے کرنا چاہیے، دعاؤں میں اسے آگے کرنا چاہیے، وہ دعا کرے اور جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں اس کی دعا پہ آمین کہیں۔ ان دعاؤں میں جہاں پہ اجتماعیت کے ساتھ دعا مشروع ہے، سمجھ گئے نا شباب؟ اس کا تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ جیسے استسقاء کی نماز ہے، استسقاء کی نماز میں امام جو بھی کہتا ہے نماز کے درمیان جتنی بھی دعائیں کرتا ہے، ساری دعاؤں میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب ہوتی ہے، سمجھے نا شباب؟ اور اس طلب پہ جو مقتدین ہیں وہ آمین کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم کیا تھا ایک ایسی عبادت میں جس میں اجتماعیت کے ساتھ دعا کی جا سکتی ہے اور اجتماعیت کے ساتھ دعا مشروع ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اس پہ سارے لوگ آمین کہتے رہے۔ ٹھیک جی؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی ہاں ہاں دیکھیے، یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دعا ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ عبادت میں اصل توقیف ہے، ٹھیک؟ توقیف مطلب یہ کہ اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے۔ شریعت نے جس چیز کو ثابت کیا ہے صرف ہم وہی بطور عبادت کر سکتے ہیں، جو چیز شریعت کے اندر ثابت نہیں ہے ہم اسے بطور عبادت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو دعا میں اکٹھا ہونا اور ایک آدمی دعا کرے اس پہ آمین کہنا، یہ دعا کی کیفیات ہے نا؟ دعا کی کیفیات ہے۔ ان کیفیات کو اگر ہم عادات میں شمار کریں، جیسے ایک آدمی دعا کرتا ہے، بھائی اس کی عادت ہے جب وہ دعا کرتا ہے تو کھڑے ہو کر کے دعا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی ہے اس کی عادت ہے جب وہ دعا کرتا ہے تو بیٹھ کر کے دعا کرتا ہے، ٹھیک؟ نماز کے بعد جب امام سلام پھیرتا ہے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ بتلایا گیا کہ آپ اپنے شمال کی طرف یعنی آپ اپنے دائیں جانب پھر جاتے تھے، ٹھیک ہے، دائیں جانب پھر کر کے آپ دعا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل بطور عادت ہے یا بطور عبادت ہے؟ سمجھ رہے مسئلہ؟ اگر ہم بطور عبادت کہتے ہیں تو پھر دعا کے لیے، نماز کے بعد دعا کے لیے یعنی اپنے دائیں طرف ہی پھرنا یہ صحیح ہوگا۔ اگر آپ اپنے بائیں طرف پھر کر کے دعا کر رہے ہیں یا اسی پوزیشن میں بیٹھ کر کے دعا کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ سنت کے خلاف کر رہے ہیں اور ایک بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، جو اختلاف ہوا تھا شیخ عبد الباری فتح اللہ اور شیخ عبد الواحد مدنی حفظہم اللہ کے مابین ٹکریا میں، قبروں پہ اجتماعی دعا یہ مشروع ہے یا غیر مشروع ہے؟ سب سے پہلے سمجھیے گا کہ کیا اکٹھا ہونا یہ دعا کی کیفیت ہے، ٹھیک، یعنی عادت میں اس کا شمار کیا جائے گا یا عبادت میں شمار کیا جائے گا؟ اسی مسئلے کو لے کر کے متقدمین علماء کے مابین اختلاف رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں شباب؟ یعنی اجتماعی طور پہ دعا کرنا صاحب قبر کے پاس جنازے کی تدفین کے بعد یہ کوئی آج کا نیا مسئلہ نہیں ہے۔ اس مسئلے میں ائمہ کرام کے زمانے سے ہی اختلاف وارد ہے، ٹھیک۔ جب کسی بھی مسئلے میں اختلاف وارد ہوتا ہے ادلہ کی بنیاد پہ، علماء معتبرین کی بنیاد پہ، تو اس مختلف فیہ مسئلہ میں آپ کسی کو بدعتی نہیں کہہ سکتے، آپ کسی کی تفسیق نہیں کر سکتے، کسی کی تکفیر نہیں کر سکتے۔ سمجھے نا شباب؟ یہ بہت ہی اہم ہے یہ نکتہ کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ جو سلف کے مابین مختلف فیہ رہا ہو، اس مختلف فیہ اقوال میں سے کسی قول پر ایک آدمی عمل کر رہا ہے جو آپ کے نظریہ کے خلاف ہے، مثلا وہی ٹکریا والا واقعہ، شیخ عبد الباری فتح اللہ کے نزدیک اجتماعی طور پہ قبر پہ دعا کرنا میت کے لیے یہ مشروع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کا نظریہ یہ، شیخ عبد الواحد مدنی حفظہ اللہ کا نظریہ یہ کہ نہیں بھائی دعا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ عبد الواحد مدنی صاحب کا نظریہ شیخ عبد الباری فتح اللہ کے نظریہ کی بالکل مختلف ہے، لیکن یہ دونوں جو نظریات پائے گئے کیا دکتور عبد الباری یا پھر شیخ عبد الواحد مدنی حفظہ اللہ کی خود کی پیداوار ہے؟ ان دونوں نظریات کے حاملین سلف میں بھی موجود ہیں، لہذا جو شیخ عبد الباری فتح اللہ صاحب نے بدعتی ہونے کا یا پھر ابتداء کا یا بدعت کا فتویٰ وہاں پہ صادر کیا، یہ فتویٰ درست نہیں ہے۔ سمجھے نا شباب؟ ایسے ہی فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا، فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا، اجتماعی دعا کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہاتھ اٹھا کر کے صرف ہاتھ کا اٹھانا۔ کیا دعا کے لیے ہاتھ کا اٹھانا یہ عادت ہے یا عبادت ہے؟ دیکھیے شیخ، عبادت کہنے میں بہت آسان نہیں ہے۔ آپ کسی بھی انسان کو دیکھ لیں، کسی بھی انسان کو
جو ایشور پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کسی بھی دھرم کا ہو، جب وہ عبادت کرے گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے اسے کچھ مانگنا ہوگا تو اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف ضرور اٹھائے گا۔ اچھا، اس مسئلے میں اختلاف پیدا ہوا یہی کہ کیا وہ عادت ہے یا عبادت ہے ہاتھ کا اٹھانا۔ اختلاف کے نتیجے میں دو اقوال آئے، نہیں بھائی وہ عادت ہے، یعنی ہاتھ کو اٹھا سکتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو اٹھا کر کے دعا کیا، لہذا فرض نماز کے بعد بھی ہاتھ کو اٹھا کر کے دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ عبادت ہے ہاتھ کا اٹھانا، ان لوگوں نے کہا کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھانے کی کوئی حدیث یا کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بذات بالخاص فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھانا، ٹھیک ہے۔ تو جب کوئی خصوصیت کے ساتھ دلیل موجود نہیں ہے تو عبادت میں اصل توقیف ہے، یعنی کہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ رہا۔ اب آج ہم صفا کی مسجد میں مثلا نماز پڑھتے ہیں، ایک آدمی کو دیکھ لیا ہم نے، اور یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، ایک آدمی کو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے، اب ہم اسی پہ لان تان کرنا شروع کر دیں؟ نہیں شروع کر سکتے، گرچہ ہمارے نزدیک راجح یہ ہے، ہم صحیح سمجھتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہ کیا جائے، لیکن جو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے وہ کسی سلف صالحین کے کسی ایک عالم کی وہ اقتدا کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ اور اشارہ کر دو، بہت کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جزئیات ہیں، ٹھیک ہے۔ ان جزئیات میں اختلاف تبدیع، تفسیق، تکفیر اور تضلیل کا سبب نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی بھی جزئیہ حد فاصل بن جائے اہل سنت والجماعت اور مبتدعہ کے مابین۔ آگے آئے گا، امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے عقیدہ طحاویہ کے اندر کہ اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں ان عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ مسح علی الخفین کرتے ہیں، یعنی خف کے اوپر مسح کو جائز قرار دیتے ہیں۔ غور سے سننا شباب، یہ خف کے اوپر، موزے کے اوپر مسح کرنا یہ عقیدہ سے متعلق ہے؟ عقیدہ سے بالکل متعلق نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ المسح علی الخفین حد فاصل رہا ہے اہل سنت اور شیعہ کے مابین، گرچہ ایک جزئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ایک فقہی مسئلہ ہے، لیکن یہ فقہی مسئلہ حد فاصل رہا اہل سنت اور شیعہ کے مابین۔ اہل سنت نے المسح علی الخفین کو جائز قرار دیا، تو وہیں پہ شیعہ نے، اہل تشیع نے المسح علی الخفین کو جائز نہیں قرار دیا، گویا کہ یہ مسئلہ ایک علامت بن گیا، ٹھیک ہے، کہ جو اہل سنت والجماعت میں سے ہوگا وہ مسح علی الخفین کو جائز قرار دے گا، اگر مسح علی الخفین کو جائز نہیں قرار دیتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ید، ٹھیک ہے، یا جو مشہور صفات ہیں جن میں جھگڑا ہوا ہے اہل سنت اور ان کے مخالفین کے مابین، ید ہے، وجہ ہے، علم ہے، اتیان ہے، مشی ہے، سمائے دنیا سے نزول ہے، سمائے دنیا پہ نزول ہے، استوا علی العرش ہے، یہ ساری جو صفات فعلیہ اور ذاتیہ ہیں یہ حد فاصل رہے ہیں اہل سنت اور ان کے مخالفین کے مابین۔ وہیں پہ کچھ صفات ایسے ہیں جن صفات کے بارے میں تذکرہ ہی نہیں ہوا، یعنی نہ تو اہل سنت والجماعت نے اس صفت کو چھیڑا اور نہ ہی ان کے مخالفین نے اس صفت کو چھیڑا، لہذا اگر اس صفت میں کوئی اختلاف کرتا ہے جو حد فاصل نہیں بنے ہیں کسی زمانے میں اہل سنت اور ان کے مخالفین کے مابین،
اور اس صفت کی کوئی تعویل کرتا ہے تو پھر ایسا شخص اہل سنت والجماعت کے منہج سے خارج نہیں ہو جائے گا۔ اسی لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت تعجب پڑھ چکے ہیں آپ عقیدہ واسطیہ میں، صفت تعجب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا؟ ہاں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، لیکن اس صفت پہ کبھی جھگڑا نہیں ہوا اہل کلام اور اہل سنت کے مابین، ٹھیک ہے؟ جب اس صفت پہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے بات کی تو اس صفت کی تعویل کی، صفت تعجب کی تعویل کی، ٹھیک ہے؟ اب کیا تعویل کرنے کی وجہ سے وہ بدعتی ہو گئے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دیکھیں کہ جب اس صفت پہ بحث کی، صفت تعجب پہ، تو حوالہ دیا کہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس صفت کا انکار کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھو کیا کہتے ہیں، وَمَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِمَامٌ مِّنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ بِلَا نِزَاعٍ، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ اس صفت کی تعویل کرنے کے باوجود بھی امام ابن خزیمہ اہل سنت والجماعت کے ائمہ میں سے ایک امام ہیں بغیر کسی اختلاف کے، بالاتفاق۔ سمجھ میں آئی بات شباب؟ ہم لوگ بحث کر رہے تھے اپنے موضوع پہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وسیلہ کیوں اختیار کیا، بتلایا گیا، اور جو قبوریوں کے شبہہ ہے اس کو بھی بتلایا گیا، اور اس کی تردید بھی اسی حدیث کے حوالے سے کی گئی۔ جی دیکھو، یہ حتمی نہیں ہے کہ ان لوگوں کا یہ قول ہے، نص ان کا نہیں ہے، ان کے قول سے یہ سمجھا جا سکتا ہے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے نص کیا ہے کہ جنت اور جہنم ختم ہو جائے گی، ان کے قول سے یہ اشارہ ملتا ہے اس طرف، ٹھیک ہے؟ اور اگر عقیدہ طحاویہ جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ جو الفاظ مجملہ ہیں، مجمل الفاظ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں نا، ان الفاظ مجملہ کو کس کے اوپر محمول کیا جائے تو دیکھا جائے گا متکلم کی طرف، کہ متکلم اہل سنت والجماعت میں سے ہے تو اس لفظ مجمل کو اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو معنی ہے اس پہ محمول کیا جائے گا، لیکن اگر اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے، مخالفین میں سے ہے، تو اس کو مخالفین کا جو منہج ہے اس پہ محمول کیا جائے گا، ٹھیک؟ لہذا جب ان کے قول سے یہ اشارہ ملتا ہے، صراحت نہیں ہے، تو ہم کیوں نہ اس کو اہل سنت والجماعت کا جو متفق علیہ اعتقاد ہے اس پہ محمول کریں بھائی؟ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات، اس پہ بہت ساری تفصیل سے گفتگو کی علماء کرام نے کہ جو اختلاف کی اصل وجہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے لفظ خلود۔ لفظ خلود، خلود کا معنی کیا ہے؟ کیا لمبی مدت ہے؟ لمبی مدت، اب وہ مدت کتنی بھی لمبی ہو جائے، جو بھی مدت چاہے جتنی لمبی ہو جائے اس کا انتہا تو ہوگا ہی، ہوگا نا؟ وہ 1 کروڑ سال ہو جائے، 100 کروڑ سال ہو جائے، چاہے جتنی لمبی مدت ہو جائے، لیکن کوئی نہ کوئی وقت آئے گا کہ اس مدت کی انتہا ہوگی۔ ایک خلود کا معنی یہ ہے، یعنی المکث لمدت طویلہ، خالدین فیہا ابدا ہے نا، المکث لمدت طویلہ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے المکث لمدت لا نہایت لہا، یعنی اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ تو لفظ خلود کا جو معنی ہے، ٹھیک ہے، اسی معنی کو لے کر کے کچھ ایسے اشارتاً بات کہی گئی ہے،
اور جو ابن تیمیہ یا ابن قیم رحمہ اللہ کے مخالفین ہیں انہوں نے بہت زور و شور سے اس کو اجاگر کیا ہے کہ دیکھیے یہ لوگ تو جنت اور جہنم کے فنا ہونے کے بھی قائل ہیں. ایسا حقیقت نہیں ہے کہ ان لوگوں نے صراحت کی ہے. ٹھیک. اب کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آگے کی بحث. جی